آپ دونوں آخر کیوں ملے؟ کائنات نے آپ دونوں کو کیوں ملایا؟ زندگی کے سفر میں ہم بے شمار لوگوں سے ملتے ہیں۔ کچھ ملاقاتیں لمحاتی ہوتی ہیں، کچھ برسوں کے لیے قائم رہتی ہیں اور کچھ تو ہمیشہ کے لیے دل میں نقش ہو جاتی ہیں۔ مگر بعض ملاقاتیں ایسی ہوتی ہیں جنہیں ہم حادثہ یا اتفاق نہیں کہہ سکتے، کیونکہ ان کے پیچھے کوئی نہ کوئی راز اور مقصد چھپا ہوتا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی شخص اچانک آپ کی زندگی میں آتا ہے اور دل فوراً پہچان لیتا ہے کہ یہ ملاقات عام نہیں ہے، جسے کائنات نے برسوں سے یہ پل تیار کر رکھا تھا، اور بالآخر وہ لمحہ آ ہی گیا جب آپ دونوں کی راہیں آپس میں ملی۔ سوال یہ ہے کہ کائنات نے آپ دونوں کو کیوں ملایا؟ اس ملاقات کے پیچھے کیا راز ہے؟ کیا یہ صرف اتفاق ہے یا اس کے اندر کوئی بڑی حکمت پوشیدہ ہے؟ یہاں ہم 9 اہم وجوہات پر روشنی ڈالیں گے جو یہ سمجھنے میں مدد کریں گی کہ آپ دونوں کی ملاقات میں صرف ایک واقعہ نہیں بلکہ کائنات کی خوبصورت منصوبہ بندی ہے۔ پہلی وجہ مقدر کا لکھا ہوا۔ کبھی کبھی زندگی میں کچھ ملاقاتیں ہماری مرضی کے بغیر طے ہو جاتی ہیں۔ یہ وہ لمحے ہوتے ہیں جنہیں ہم قسمت یا مقدر کا حصہ کہتے ہیں۔ آپ دونوں کی ملاقاتیں بھی شاید پہلے ہی لکھ دی گئی تھیں۔ کائنات نے یہ طے کر رکھا تھا کہ کسی دن کسی خاص موقع پر آپ دونوں کی راہیں ایک دوسرے سے ملیں گی۔ یہ ملاقات ایک حادثہ نہیں بلکہ ایک ایسا وعدہ تھا جو تخلیق کے وقت ہی کر دیا گیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ جب آپ دونوں ملے تو دل نے فوراً گواہی دی کہ یہ ملاقات عام نہیں بلکہ کسی بڑے مقصد کا حصہ ہے۔ دوسری وجہ سیکھنے اور سمجھنے کے لیے۔ کائنات بعض اوقات ہمیں ایسے لوگوں سے ملواتی ہے جن کے ذریعے ہم اپنی زندگی کے نئے سبق سیکھتے ہیں۔ یہ سبق محبت کے بھی ہو سکتے ہیں، صبر کے بھی اور کبھی کبھی قربانی کے بھی۔ آپ دونوں کی ملاقاتیں شاید اس لیے ہوئی کہ آپ ایک دوسرے کے ذریعے وہ تجربات اور علم حاصل کر سکیں جو زندگی کو بہتر بناتا ہے۔ آپ دونوں ایک دوسرے کا آئینہ ہیں اور اس آئینے میں ہر شخص اپنی حقیقت کو دیکھ پاتا ہے۔ تیسری وجہ روحانی ارتقاء کے لیے۔ روح کی ترقی اور بڑھوتری کے لیے بھی کائنات ملاقاتوں کا انتظام کرتی ہے۔ بعض ملاقاتیں ہماری شخصیت کو اندر سے بدل دیتی ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ دونوں کی ملاقاتیں اس لیے ہوئی ہوں کہ آپ کی روحیں ایک دوسرے کو سہارا دیں، طاقت دیں اور ایک دوسرے کی روشنی کو مزید جگا دیں۔ یہ ملاقات صرف جذباتی یا جسمانی نہیں بلکہ گہری روحانی ضرورت تھی۔ چوتھی وجہ ایک دوسرے کو شفا دینے کے لیے۔ زندگی کے سفر میں ہر کوئی زخمی ہوتا ہے، کبھی دل کے زخم، کبھی ماضی کے دکھ۔ کائنات آپ کو ایسے انسان سے ملا دیتی ہے جو ان زخموں پر مرہم بن جائے۔ ہو سکتا ہے آپ دونوں کی ملاقات اس لیے ہوئی ہو کہ آپ ایک دوسرے کی زندگی میں سکون، تسلی اور شفا لے کر آئے۔ یہ ملاقات کسی دوا سے بڑھ کر ایک قدرتی علاج ثابت ہو سکتی ہے۔ پانچویں وجہ محبت کی طاقت سمجھنے کے لیے۔ محبت کائنات کی سب سے طاقتور توانائی ہے۔ جب دو لوگ ملتے ہیں اور ان کے درمیان محبت جنم لیتی ہے تو وہ نہ صرف ایک دوسرے کو بدلتے ہیں بلکہ اپنے ارد گرد کے ماحول کو بھی بدل دیتے ہیں۔
آپ دونوں کی ملاقات شاید اس لیے ہوئی ہو کہ آپ کو یہ سکھایا جا سکے کہ محبت کیا ہے، یہ کیسے انسان کو نرم، مضبوط اور مکمل کرتی ہے۔ چھٹی وجہ، تقدیر کے کسی بڑے مقصد کے لیے۔ کبھی ملاقاتیں صرف ذاتی خوشی کے لیے نہیں ہوتی بلکہ ایک بڑے مقصد کے لیے ہوتی ہیں۔ ہو سکتا ہے آپ دونوں مل کر کوئی ایسا کام کرنے والے ہوں جو دوسروں کے لیے فائدہ مند ہو۔ یہ ملاقات آپ کی اپنی دنیا سے بھر کر دوسروں کی دنیا کو بہتر بنانے کے لیے بھی ہو سکتی ہے۔ کائنات بعض وقت ہمیں پارٹنر پرپس سے ملواتی ہے اور شاید آپ دونوں بھی ویسے ہی ہوں۔ ساتویں وجہ، ایک دوسرے کو آئینہ دکھانے کے لیے۔ ہم اپنی خامیاں، خوبیاں اکثر نہیں پہچان پاتے جب تک کہ کوئی دوسرا ہماری زندگی میں آ کر ہمیں دکھائے۔ آپ دونوں کی ملاقات اس لیے بھی ہوئی ہو کہ آپ ایک دوسرے کو اپنی حقیقت دکھا سکیں۔ ایک دوسرے کے ذریعے آپ اپنی کمزوریوں کو سدھار سکتے ہیں اور اپنی طاقتوں کو پہچان سکتے ہیں۔ یہ آئینہ کبھی کڑوا لگتا ہے لیکن یہی ہمیں بہتر انسان بناتا ہے۔ آٹھویں وجہ، وقت کی ضرورت کے مطابق۔ کائنات ہر چیز کو وقت کے حساب سے ترتیب دیتی ہے۔ جب کسی کی زندگی میں خاص موڑ آتا ہے تو وہی وقت نئے لوگوں کو لے کر آتا ہے۔ آپ دونوں کی ملاقات شاید اسی خاص وقت کی ضرورت تھی۔ ہو سکتا ہے اگر یہ ملاقات اس سے پہلے یا بعد میں ہوتی تو وہ اثر نہ ڈالتی جو ابھی ڈال رہی ہے، یعنی یہ ملاقات وقت کے حساب سے بالکل درست لمحے پر ہوئی۔ نویں وجہ، ایک ساتھ سفر کرنے کے لیے۔ زندگی ایک لمبا اور مشکل سفر ہے، اکیلے چلنا کٹھن ہوتا ہے، اس لیے کائنات ہمیں وہ لوگ دیتی ہے جو ہمارے ساتھی بن جائیں۔ آپ دونوں کی ملاقات شاید اس لیے ہوئی کہ آپ ایک دوسرے کا ہاتھ تھام کر یہ سفر آسان بنائیں۔ یہ ملاقات اس وعدے کی طرح ہے کہ چاہے راستہ کتنا بھی کٹھن کیوں نہ ہو، آپ دونوں ایک دوسرے کا سہارا رہیں گے۔ سبسکرائب، اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو برائے مہربانی سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اپنے دوستوں سے کہیں۔ سبسکرائب کرنے سے ہوتا ہے ہمارا جو چینل ہے وہ گرو کرتا ہے، آگے بڑھتا ہے۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔